PIRC کے سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نسب اور ان کے مختصر تعارف کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ باہر جو میری معلومات ہے اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کا نام ہے، یعنی ان کا نام بھی عمر ہے، اور کنیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کے والد کا نام ابو عامر ہے، اور ان کا خاندانی نام عبد الشمس تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے تو اس وقت وفد کے ساتھ یہ مدینہ میں پہنچے، اسلام لانے کی نیت سے حاضر ہوئے۔ پھر وہ وفد خیبر پہنچا تو وہاں خیبر میں پہنچ کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ بیعت اسلام کے بعد مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اکثر کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑا رہوں اور جتنے بھی دین اسلام کے موتی ہیں وہ سمیٹتا رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے وقت کا ایک جگہ کے لیے یعنی بحرین کے لیے عامل بھی بنایا تھا، یعنی وہاں کا عامل بنا کر کے انہیں وہاں مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی جستجو بہت بڑی تھی، کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کر کے دین اسلام کا ذخیرہ سیکھتا رہوں، جبکہ بقیہ صحابہ اکرام سوال و جواب سے جھجکتے تھے اور احتیاط کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی باتیں پوچھتے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے اندر ممکنہ جو کوشش کی سوال و جواب کی نشست کے اعتبار سے، اسی کے ثمر میں، اسی کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات زیادہ مروی ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کی کثرت روایات پر تھوڑا سا تامل ہوا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا کسی صورت میں نہیں ہے۔ خود فرماتے تھے مہاجرین صحابہ اکرام، اکثر صحابہ اور انصار صحابہ اکرام، ان میں سے جو تجارت کرنے والے ہوتے تھے وہ تجارت میں لگے رہتے تھے، اور اسی طرح ذمہ دارہ کرنے والے دنیا داری میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ مصروف عمل ہوتے تھے اپنے اپنے معاملات میں۔ اور جبکہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک محتاج بے بس بندہ تھا، اس محتاجی اور بے بسی کو فائدہ سمجھتے ہوئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زیادہ حصہ دے کر کے اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ سنبھالا۔ طبقات سعد نے اس کو مختصر الفاظ کے ساتھ لکھا ہے۔ اوصاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف: خوف خدا بہت زیادہ تھا، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ ڈر رکھتے تھے، اور اسی طرح اہل علم نے لکھا ہے عبادت کرنے میں اتنے زیادہ مگن رہتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اس فقیری کے اندر بھی دین اسلام کی محبت میں مگن ہے۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ میں تھی، ان میں بھی بہت تھی۔ والدہ کی محبت ایک عجیب واقعہ ہے، اس کی طرف بھی آپ لوگوں کا اشارہ۔ محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکھتے تھے، سادگی انتہا درجہ کی تھی۔ فیاضی کا بھی آپ کے سامنے ایک قصہ واقعہ آپ کی نظر میں ہوگا، دودھ والا۔ اسی طرح وفات جناب ولید رحم اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے، اور مدینہ ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کی جنازہ ولید رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے بقیع کے قبرستان تک پہنچایا۔
اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں نے وہاں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ان کی عمر قریباً 78 سال تھی۔ اسد الغابہ۔ مرویات ان کی تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 5374 ان کی مرویات ہیں۔ ان میں سے 325 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے یعنی اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں۔ 69 صرف امام بخاری رحمۃ اللہ میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری میں، اور 93 امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے منفرد ذکر کی ہیں کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کو تفصیل سے اگر کسی بندے نے ان چیزوں کو اگر دیکھنا ہو تو اسد الغابہ کے اندر، اسی طرح طبقات سعد میں دیکھ لیجئے، اور اسی طرح تہذیب الکمال کے اندر اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ واللہ عالم۔